بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یا فرض بے معنی انزلہ، بے شک وہ ذات جس نے فرض علیک القرآن، جس نے فرض کیا اوپر تیرے قرآن، البتہ لوٹائے گا تجھ کو طرف معاد کے، البتہ لوٹائے گا تجھ کو طرف معاد کے۔ شیعہ کہتی ہیں رجعت ثابت ہو گئی، معاد سے مراد کیا ہے؟ اور جب ماضی آئے گا تو شیعہ کہتے ہیں دوست بھی زندہ ہوں گے، دشمن بھی آئیں گے اور حدود جاری ہوں گی۔ معاد سے مراد اہل تشیع کے نزدیک کہ یہ مہدی کی آمد ہے، لیکن شیعوں کا یہ رجعت والا عقیدہ مستقل کفر ہے، یہ خلاف ہے نصوص قطعیہ کے۔ کون سی نص قطعی ہے؟ جتنی آپ نے مسئلہ حیات میں پڑھی ہے نا، جیسے وہ للڑوں کے عقیدہ حیات کے خلاف ہے، شیعہ کے عقیدہ رجعت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بھی ایک زندگی قیامت سے پہلے مان رہے ہیں، وہ بھی ایک زندگی قیامت سے پہلے مان رہے ہیں، اس لیے وہ سب آیات اب ایک مولوی صاحب بڑے عجیب وہ عقیدہ رجعت پر پڑھا رہے تھے، کیسے بھی ہے اس کی سندھ کا مولوی ہے، موٹا تازہ مولوی ہے سندھ کا، وہ پڑھا رہا تھا اور کیسا کیا ہے رجعت پر جب پڑھا رہا تھا نا کہ شیعہ کا عقیدہ رجعت یہ مردود ہے، یہ غلط ہے، اس پر کہتا ہے کہ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن زندہ ہوں گے، یہ کہتے ہیں ماضی کے زمانے میں زندہ ہوں گے۔ اب وہ تھا خود لو جو پڑھا رہا تھا، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کیف تکفرون باللہ، اس پہ ربنا امتنا نصرتین واحییتنا نصرتین، دو موتیں دو حیاتیں، اگر شیعہ کا عقیدہ رجعت مانا جائے تین موتیں بنے گی، تین حیاتیں بنے گی۔ اب یہ پڑھا کے نا پھر فور اس کو خیال آئے، کسی طالب علم نے پرچی لکھی اللہ جانے، کہتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں میتون سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، آزو کہتی کبھی آپ نے دیکھا عورت برقع پہنے آپ کو نظر نہیں آتی نا، آپ تو اس کو نظر آتی، عورت جب برقع پہنے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے نا، وہ تو تمہیں دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح میت تو ہیں مردے تو ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اندر سے دیکھتے ہیں۔ یہ باقاعدہ وہ رجعت والا عقیدہ سنو حیدری کا، وہ پڑھا رہا ہے، اور وہ خود اس کی کیسٹ میں نے خود سنی، ورنہ میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس کی کیسٹ خود سنی، حیران ہو گیا بھائی اتنا بھی آدمی جاہل ہوتا ہے، اتنا بات کیا ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں پر آئے بندہ کن لا یوم یبعثون، پردہ ہے پردہ، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ان کو نہیں دیکھتے، یہ ان کی کاپی پر بھی لکھا ہے، کاپی پر بھی یوں ہوتے ہیں ناقصین۔ دیکھو تو عقیدہ رجعت میں یاد رکھو، ہم اس لیے سختی نہیں کرتے کہ ایک ان لوگوں میں وصف تھا، وہ جو بھی تھا چلو صحابہ کرام کی مدح بیان کرتے تھے جیسے بھی کرے، ورنہ انہوں نے بھی گند بڑا کیا ہے، ان کی کتابیں بھی دیکھو نا، قرآن پاک کی بڑی عجیب تکذیب کی، آپ یادگار خطبات اٹھائیں آپ کو پتہ چلے گا، یہ ایک ٹانگ والے خطیب بھی قرآن کے اول نمبر کے دشمن رہے، اور چلو یہ ان کا معاملہ مطالعے والا ہے اللہ کے ہاں، تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس لیے ہم زیادہ نہیں کہتے، کیونکہ ایک مسئلے میں ہمارے ساتھ تھے، یہ جو عظمت صحابہ کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ تھا، یہ تو کل شروع ہوئے، شیخ القرآن کی 1962 کی تقریر سنو،
اس میں نعرے لگا رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، ابو بکر صدیق کی صداقت کا منکر کافر ہے، بھلا یہ مسئلہ تو ہمارا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، اس تحریک میں جتنے اشاعت التوحید کی قربانیاں ہیں اور نوجوان شہید ہوئے، اور کسی کے نوجوان نہیں کسی تحریک کے جس کو شک ہو لائے اپنی فہرست میں بھی فہرست دیتا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان ہمارے شہید ہوئے اور سب سے مخلصانہ محنت ہمارے ساتھیوں نے کی، ہم خود ساتھ تھے، لیکن جب وہ معاہدہ لکھ کے دیا کہ آئندہ ہم کافر نہیں کہیں گے، ملی یکجہتی کونسل بڑے بڑوں نے وہاں دستخط کر دیے، ٹھیک ہے جی ہم صلح ہے، آئندہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم نے کہا 4 سال جس مسئلے پہ قوم کو مارا، آج اسی سے غداری کر کے غدار واپس آ گئے۔ اس کے بعد کہ ہم قطر قائل نہیں کوئی راضی ہو یا ناراض، جب یہ ملی یکجہتی کونسل میں لکھ کر دے آئے، صلح صفائی کر آئے اور رافضیت کے ساتھ ساری صلح طے ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنے مشن کو ذبح کر کے آگے، تو پہلے لوگوں کی قربانیوں کا صلہ ان کو تو نہیں مل سکتا، یہ تو پھر خود شروع ہوئے۔ اور ان سے ذرا پوچھو یہ اسحاق وغیرہ یا ان کو کون قاتل ہے، خود ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے اور ایک دوسرے کو مروانا شروع کیا۔ یہ تب ہے کہ جب مشن چلا گیا، مشن تھا ہم ساتھ تھے اور یہ ہمارا مسئلہ تھا۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے دفاع ہونا چاہیے صحابہ کا، تو سمجھ آئیے بات۔ ہاں صحابہ تو ہمارے ایمان کی حقیقت ہے، بے جار ہے، تو صحابہ سے محبت کرنا تو ایمان ہے، لیکن جو صحابہ کا نام لے کر اپنی پوجا نہ کرواؤ، صحابہ کا نام لو، پھر صحابہ نے جیسے قرآن مانا تھا اس طرح قرآن مانو۔ صحابہ کو ماننا ہے، پھر ام المومنین نے جو قرآن پڑھ کے مسئلہ حل کیا، صدیق اکبر نے جو خطبہ میں مسئلہ حل کیا، پھر اگر صحابہ کو ماننا ہے، دفاع کرنا ہے، تو عقیدہ بھی صحابہ والا مانا۔ یہ عجیب بات ہے، عقیدہ محمد بن مروان والا، شیعوں والا، سنتی سارا رابطیوں والا عقیدہ، اور ادھر دفاع صحابہ بھی، ادھر صحابہ کے عنوان پر بڑے نعرے بھی، اور لوگوں کو یہ دھوکہ مت دو مخلص بن جاؤ۔ ہم اللہ کے فضل سے مخلص ہیں، ہم کہتے ہیں جو مذہب صحابہ کا ہوگا وہی اپنائیں گے، کتاب و سنت کا جو معنی صحابہ کر دیں گے وہی لیں گے، اور صحابہ کے دشمن شیعہ کی روایت جو دین کے بھی خلاف، صحابہ کے مزاج کے بھی خلاف اور صحابہ کے عقیدے کے بھی خلاف، شیعوں کی روایت سے ہم دین عقد نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ ایک طرف نعرے کافر کافر شیعہ کافر، اور پھر دوسری طرف نعرے من صلی علیہ عندہ قبری، پھر یہ نعرے زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ یہ دو عقیدے جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایک آدمی ہے محسن نقوی، یہ شیعہ کا بڑا مولوی تھا، محسن علی نقوی بڑا مجتہد تھا، تو مسلمان ہو گیا، خیر ان کے ساتھ بھی چلتا رہا کافی عرصہ، لاہور میں گیا، ابھی تک وہ لاہور میں ہے، تو وہاں مجھے تقریر میں تھا، تقریر میں نے کی، تو وہاں تقریر کے بعد جہاں روٹی کھا رہے تھے وہاں آ گیا، وہاں مولانا فرید الحق حقانی صاحب ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، شیخ العزیز وہ بھی تھے اور بھی حضرات تھے، مجھے کہتے ہیں خدا کی قسم 22 سال ہو گئے میں نے شیعت چھوڑی، لیکن مسلمان آج ہو رہا، آج مسلمان ہوا جی۔ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، سنتے ہیں کہ زندہ ہے فلانے، اور میں نے ان دیوبندیوں کے ساتھ مل کر میں نے بھی یہی رٹا لگا لیا، سنتے ہیں جا نہیں، یہ تو آج مجھے پتا چلا کہ کفر کا یہ شعبہ میرے اندر بھی موجود تھا، اس لیے مسلمان اب ہو رہا ہوں۔ بڑا مولوی ہے، کسی وقت کہہ رہا تھا میں آؤں گا، اللہ کہے دورے کے دوران آ جائے، تو وہ آمین تو بڑے خلوص سے کہیے،
ایک ہی آمین اونچی ہے یہ غیر مقدمہ والی. ہاں دیکھو ان الذی فرض علیک القرآن، صحابہ کی محبت اور شیعوں کا عقیدہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. صحابہ کی محبت شیعہ راویوں کی روایتیں یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ اب سوچیں ہمارا مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کی محبت ہے تو رافضیوں والا عقیدہ چھوڑ دو اور شیعوں کی روایتیں چھوڑ دو. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کو مان بھی سکتے ہیں تو اشاعت التوحید والے اور صحابہ کا دفاع کر بھی سکتے ہیں تو اشاعت التوحید والے. ان الذی فرض علیک القرآن، اب مسئلہ رجت میں پھنسے ہوئے. ہم کہتے ہیں ذرا آیت پڑھو نا رجت کے رد پہ اور پھر اپنی حیات بچا لو اور رجت کو رگڑ لو. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک آیت لاؤ کہ تمہارا حیاتی عقیدہ بچ جائے اور رجت والا عقیدہ رگڑا جائے. ایک بھی نہیں. کیا پیش کریں گے؟ من برائے برزخ الی یوم یبعثون، اپنا رگڑا ربنا امتنا نصرتین، رجت بھی گئی کہ حیات للڑوں والی حیات بھی گئی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، رجت کے بھی خلاف اور للڑوں والی حیات کے بھی خلاف. فیمسک الذی قضی علیہ الموت، عقیدہ رجت کے بھی خلاف اور للڑوں والی اس حیات کے بھی خلاف. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں ایک آیت لاؤ کہ رجت کے لیے تو نافی ہو اور تمہارا حیات والا مظلومہ عقیدہ بچے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حیات دنیاوی والا عقیدہ مسئلہ رجعت کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس لیے جہاں اس کی تردید کریں گے تو اس کی باقاعدہ ہوگی، ورنہ ہو نہیں سکتا. کیا مانا کرو گے ربنا آمنا نصرتین سے؟ اصلاح کیا کرو گے؟ ماضی کے زمانے میں زندہ نہیں ہو سکتے. جب ماضی کے زمانے میں نہیں ہو سکتے تو قبر میں وہ بھی تو 3 موتیں بن جائیں گی. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا سدی قائل ہے اور احجاز قبری کا، اور سدی نے عقیدہ رجعت کی راہ ہموار کی ہے کہ جب جہاں ثابت کر لوں گا 3 حیاتیں تو پھر اس نتین سے بچ جاؤں گا، ان چیزوں سے بچ جاؤں گا. اس بے ایمان نے تمہید عقیدہ رجعت کی رکھی اور بہانہ کیا قبر میں روح آ جاتی ہے، جہاں پر زندہ ہو جاتی ہے. تو کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ عقیدہ رجعت کے رد میں کیا پڑھو گے؟ انا کمیتم وانہم، ہاں انا کم بعد ذالک اللہ یتوفل عن، ہاں کسی للڑ کو کہو کہ ایسی آیت پڑھ جو رجعت کے لیے تو رد کر رہی ہو اور تمہارا مذمومہ حیات دنیاوی والا عقیدہ بچا رہی. ایسی طرح پڑھو تو میں دیکھو. ہاں تو اب طالب علموں کو اتنا کہہ دینا زنانی برقعے میں ہے تو وہ باہر سے واہ واہ ہیں، تو آگے بدو کبری کہتے سبحان اللہ. ہمارے والے طالب علم ہوتے نا پھر میں پوچھتا، ان کو بیان کرتے نا پھر پوچھتا. دیکھو رات تو کا الا معاد، طرف معاد کے، معاد سمجھ گئے ہو؟ کیا سمجھو؟ ابھی تو میں نے سمجھایا ہی نہیں. معاد کا معنی جہاں پر مکہ ہے، عود اور معاد کیا ہے؟ مکہ. فرمایا میرے پیغمبر ابھی آپ جا رہے ہیں، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، قرآن کی وجہ سے وطن چھوڑ رہے ہیں، تو وہی اللہ تجھے واپس کرنے والا ہے طرف معاد کے، یعنی مکہ مکرمہ کے. تو سمجھ گئے؟ قل ربی عالم میں بمن جاء بالہدی، فرما دیجئے رب میرا جانتا ہے. یہ نمبر لکھے، ایک جگہ پہ لکھا ہے امر اول، دوسری جگہ پہ لکھا ہے امر ثانی، تلاش کرو تیسری جگہ پہ لکھا ہے امر ثالث. قل ربی عالم من جاء بالہدی، فرما دیجئے میرا رب بھی جانتا ہے یہ
قال موسیٰ ربی، یہاں پر بھی ربی عالم من جاء، جو لایا ہے الہدا، ہدایت یعنی قرآن، اور وہ آدمی جو ہے ضلال مبین میں امر رابع چوتھا نمبر، وما كنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب وما كنت، اور نہیں تھا تو میرا پیغمبر امید کرتا کہ ڈالا جائے گا طرف تیرے الکتاب قرآن، یہ اللہ کی استثناء منقطع ہے، لیکن رحمت من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی، ہے آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا۔ اس میں رد ہے بریلویہ کے اس عقیدے کی کہ نزول قرآن سے پہلے بھی رسول پاک جانتے تھے، یا رد ہے اس عقیدے کی کہ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم بین الماء والطین تھے، اور یہ رد ہے اس عقیدے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی ہونا بالفعل یا بالقوت آپ کو معلوم تھا۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، وما كنت ترجو، اور نہیں تھا تو امید کرتا یہ کہ ڈالا جائے گا طرف تیرے الکتاب، کتاب کو، ہیں سارے مسئلے حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر پہلے جانتے تو ترجو کا کیا معنی؟ اگر پہلے نبوت مل چکی تھی تو ترجو کا کیا معنی؟ اگر پہلے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے تو ترجو کا کیا معنی؟ یہ معقول تھا ترجو، سب مسائل کا حل ہے، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے۔ اب آ گیا نا قرآن، فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں 6 چیزیں تھیں، قرآن 6 نتیجے آپ کے لیے نکال رہا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا 6 نمبر۔ ان الذی فرض علیک لرادک، وہاں پر کیا حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا تھا رادوہ الیک، رادوہ الیک، جہاں آپ کے بارے میں لرادک، حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا واپس کر دوں گا، جہاں آپ کو کہا واپس دینے، اشارہ تھا ہجرتیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، اور وہاں پر تھا قال موسیٰ ربی اعلم، جہاں پر قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اور وہاں پر کیا تھا جاعلہ من المرسلین، جہاں پر آیا وما كنت ترجو، اور اسی طرح حضرت موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے پتا تھا نبوت مل رہی ہے، وہ تو آگ لینے جا رہے تھے، جہاں پر فرمایا جیسے موسیٰ کو امید نہیں تھی نا، آپ کو بھی امید ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا یہ کہ قرآن ڈالا جائے گا، اور لا تکونن ظہیرا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، حضرت موسیٰ نے جو وعدہ کیا تھا آئندہ بدماشوں کا مددگار نہیں ہوں گا، آپ کی طرف بھی کتاب آ گئی، تو بھی نہ ہونا امدادی واسطے کافروں کا، ولا یصدنک عن آیات اللہ، یہ امر خامس ہے، اور نہ پھیر دے تجھ کو اللہ کی آیات سے، بعد اس کے کہ اتر گئی ہے اوپر طرف تیرے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، امر ابقائے، بلاتا رہے طرف اپنے رب کے، بلاتا امر ابقائی، بلاتا رہے اپنے رب کی طرف، ہیں جب وہ بلاتا رہے اپنے رب کو، الہ عبادت ربک، الہ توحید ربک، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہونا مشرکوں سے، نہ ہونا، بولو نہ ہونا مشرکوں سے آدمی کیسے بنتا ہے؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، نہ ہونا مشرکوں سے، یعنی مت پکارنا ساتھ اللہ کے کسی
کو لا تدعو مع اللہ الہا آخر، کیوں نہ پکارنا؟ اس لیے کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکار سننے والا سوا اس کے، کلو شیء ہالک، کیوں پکار سننے والا کوئی نہیں؟ اس لیے کہ ہمیشہ زندہ کوئی نہیں۔ کیوں پکار سننے والا کوئی نہیں؟ ہو بل حی لا الہ الا ہو، لا تدعو مع اللہ الہ آخر۔ دیکھو نا، فرمایا میرا پیغمبر مشرکوں سے نہیں بننا۔ کیسے آدمی مشرک بنتا ہے؟ غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ کیوں نہیں پکارنا؟ اس لیے کہ اس کے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سارے ہالک ہیں، اس لیے کہ پھر بنیاد حیات ممات آ گئی، کلو شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم لہ القضاء النافذ فی الخلق والیہ ترجعون۔